سورۃ الجن مکیہ وہی 28 آیہ، اس کی 28 آیات ہیں. وفیہا رکوعان، اور اس کے 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اوحی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھ کو حکم دیا گیا ہے. الیہ، مجھ کو. اوحی، حکم دیا گیا ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے. انہ استمع، کہ یہ کہ سن گئی ہے. نفرن، ایک جماعت. من الجن، جنوں کی، کہ جنوں کی ایک جماعت سن گئی ہے. فقالو، پھر انہوں نے کہا، یعنی وہ کہنے لگے، وہ جو جماعت تھی، انا سمعنا، کہ بے شک ہم نے سنا. قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن. یہدی، کہ وہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. الی الرشد، ہدایت کی طرف، کہ وہ نیک راہ دکھاتا ہے، نیک راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. بِرَبِّنَا، ہمارے رب کے ساتھ. أَحَدًا، کسی ایک کو بھی. ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ تعالی، وہ بلند تر ہے، اونچا ہے. جدو، اس کی شان، کہ اس کی شان اونچی ہے. ربنا، ہمارے رب کی. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان اونچی ہے. متخذ، نہیں اس نے بنایا. صاحبۃ، اپنے لیے کوئی بیوی. ولا ولدا، اور نہ ہی اولاد. کہ یہ اونچی شان ہے، یہ اونچی شان والا ہے ہمارا رب. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کوئی اپنے لیے بیوی اور بیٹا نہیں بنایا، اولاد نہیں بنائی ہے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کان یقول سفیہنا، کہ ہمیں کہتا ہے، سفیہنا، ہمارا بے وقوف، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، بات شططن، بڑھا چڑھا کر. کہ ہم میں سے جو ہمارا بے وقوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑھا چڑھا کر باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، شططن، بڑھی ہوئی باتیں. اور یہ شطط کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، بڑھ جانا. آگے فرمایا وَأَنَّا، اور یہ کہ ظننا، ہم نے گمان کیا تھا. أَلَّن تقول، کہ ہرگز نہیں بولیں گے. الانس، انسان. والجن، اور جن. علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر انسان اور جن کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کان، تھے. رجال، بہت سے آدمی. من الانس، انسانوں میں سے. یعوذون، تو وہ پناہ مانگتے ہیں، کہ انسانوں میں سے بہت سے آدمی وہ پناہ مانگتے ہیں. برجال، مردوں کی. من الجن، جنوں کے مردوں کی پناہ مانگتے ہیں. فزادوہم، پھر زیادتی ہوئی. رہقاً، اور وہ سر پر چڑھنے لگے. بد دماغ ہو جانا، زیادتی کرنا. ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی کرنا، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ سارے معنی ایک ہی ہیں. کہ فزادہم، پھر زیادتی ہوئی، بڑھائی انہوں نے. رہقاً، اپنی بد دماغی، اپنی زیادتی، اپنا ظلم. ٹھیک ہے. اور وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو مردوں سے پناہ مانگتے ہیں، جنوں کے مرد جو ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں. فزادوہم رہقا، پھر تو وہ اور زیادہ سر پر چڑھنے لگے ہیں یا بد دماغی کرنے لگے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ ظنوا، گمان کرتے ہیں. کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا. کہ انہوں نے بھی ایسے ہی گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا. کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی ایک کو نہیں بھیجے گا، اٹھائے گا. اچھا، یبعث، اٹھانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّا، اور یہ کہ لمسنا، ہم نے ٹٹول لیا. السماء، آسمان کو، یعنی تلاش کر لینا، وہ ٹٹول لینا. کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا. فوجدناہا، پھر ہم نے پایا اس کو. ملئت، بھرا ہوا. حرسن، چوکیداروں کے ساتھ. شدیدن، سخت. وشہبا، اور انگاروں کے ساتھ. کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو سخت چوکیداروں اور انگاروں کے ساتھ بھرا ہوا پایا. وَأَنَّا كُنَّا، اور یہ کہ ہم نَقْعُدُ مِنْهَا، بیٹھا کرتے تھے اس کے مقاعد، ٹھکانوں پر. للسمع، سننے کے لیے. کہ ہم اس کے ٹھکانوں پر اس سے پہلے سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ، پھر جو کوئی اب سننا چاہتا ہے. یجد لہو شہابًا، تو پھر وہ پاتا ہے انگارہ. رصدًا، گھات لگایا ہوا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے تو ہم
جو شیطان جن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں سن لیا کرتے تھے آسمان پر چھپ کر، لیکن اب جب وہ آ گئے ہیں تو اب ہم میں سے جو بھی چھپ کر بات سنتا ہے تو اس پر ایک گھات لگایا ہوا یہ جو انگارہ ہوتا ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ وَأَنَّا اور یہ کہ لا ندری ہم نہیں جانتے اشرٌ کے برا ارید و ارادہ ہے بمن فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ زمین کے رہنے والوں پر ہے، ام ارادہ یا ارادہ ہے چاہا ہے بہم ان کے حق میں ربہم ان کے رب نے رشدن بھلائی یا رہنمائی، کہ ہم نہیں جانتے کہ اشرٌ کے برا ہے کہ برا ارادہ کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، ام اراد بہم یا ارادہ کیا ہے ان کے رب نے بھلائی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے کچھ اس کے سوا بھی ہیں، یعنی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ کہ ہم نہیں جانتے کہ بھائی کیا زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا، برائی پہنچانا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت وغیرہ کا ارادہ ان کے لیے کیا ہوا ہے، یا تو یہی ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو برائی چاہتے ہوں گے جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے، یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہوں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یہ کہ ہم میں بعض تو نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ راہ یعنی گمراہی والی راہ اختیار کی ہوئی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ کہ ہم مختلف طریقوں میں قِدَدَ بٹے ہوئے ہیں، کہ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور یہ کہ ہم نے گمان کیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ یہ کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو فی الارض زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ اور نہ ہی ہرا سکتے ہیں ہرباً بھاگ کر، اور نہ ہی ہم بھاگ کر ہرا سکتے ہیں، یا نہ ہی ہم تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور یہ کہ ہم نے سنا الہدا راہ کی بات کو، ہدایت والی بات کو، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے، کہ یہ کہ ہم نے ہدایت والی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ پس جو کوئی ایمان لے آئے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ تو پس نہ وہ ڈرے گا بخسن نقصان سے، ولا رہقا اور نہ ہی زبردستی سے، کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کو نہ کسی کمی بیشی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی زیادتی کا، یعنی کہ ہمارے لیے فخر کا موقع ہوگا کہ جنہوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک سن کر بلا توقف قبول کر لیا ہے ایمان، اور ایمان لانے میں ہم نے ایک منٹ بھی دیر نہیں کی ہے۔ اور وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرمانبردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور کچھ ہم میں نا انصاف ہیں، بے انصافی کرنے والے ہیں۔ فمن اسلم پس جو کوئی فرمانبردار ہوا جس نے حکم مانا، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو تحقیق وہی لوگ ہیں تحرّوا آزادی کے معنی میں بھی آتا ہے، اچھا، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا تو پس وہی ہیں جنہوں نے اٹکل دوڑائی ہے، رَشَدًا نیک راہ کی، تو پس وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سمجھے نیک راہ خود اختیار کر لی ہے، تو یعنی جو مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھلائی کا راستہ خود ہی تلاش کیا، تحرّوا تلاش کرنا، اٹکل دوڑانا۔ اور آگے فرمایا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور بہرحال جو نا انصاف لوگ ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ پس ان کے لیے جہنم ہے، حطبا ایندھن، تو پس وہ جہنم کے ایندھن ہی ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کا جو ایندھن ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا اور یہ کہ حکم آیا ہے کہ أَلَّوِ اسْتَقَامُوا اگر تم سیدھے رہے، عَلَى الطَّرِيقَةِ راہ پر، اگر تم سیدھی راہ پر رہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو پلائیں گے، مَاءً غَدَقًا پانی بھر کر، تو ہم ان کو پانی بھر کر پلائیں گے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں، وَمَن يُعْرِضْ اور جو کوئی اعراض کرے گا، عن ذکر ربی اس کے رب کی ذکر سے، یسلک ہو تو داخل کر دیں گے اس کو، گھسا دینا، عذابًا صعدا چڑھتے ہوئی عذاب میں، پھر اس کو چڑھتے ہوئی عذاب میں داخل کر دیں گے، گھسا دیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور یہ کہ مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ پکارو، احدًا کسی ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ لما قام جب کھڑا ہوا عبد اللہ اللہ کا بندہ، یدعوہ تو اس کو پکاریں، قادو قریب تھا کہ یکونون علیہا لبدا، علیہا تو نہیں ہے، یکونون علیہ لبدا، کہ یعنی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ قریب تھا کہ ان کے اوپر بھیڑ لگا دیں، ٹھیک ہے، اکٹھا جو اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے۔
یہ اتنا سا ہو گیا اور آگے چیک کریں چھوٹا سا یہ آگے پڑھا دوں کہ نہیں؟ جی آپ ہی پڑھا دیں. آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں میں ادعو پکارتا ہوں ربی میرے رب کو ولا اشرک به احد اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انی لا املک نہیں میں اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ضرا نقصان کا ولا رشدا اور نہ ہی رہنمائی کا نہ ہی ہدایت کا. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انی بے شک مجھ کو لن یجیرنی ہرگز نہیں بچائے گا من اللہ اللہ تعالیٰ سے احد کوئی ایک کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بچائے گا کوئی ایک بھی نہیں بچائے گا. ولن اجد اور نہیں میں پاؤں گا من دونہ ملتحدا اس کے پاس سے کوئی سرک جانے کی جگہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے میں سرک جاؤں اس کی بھی جگہ نہیں پاؤں گا یا پناہ گاہ نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے ملتحدہ پناہ گاہ یا سرک جانے کی جگہ. الا بلاغن مگر پہنچانا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے. ہم نے اس کو پناہ ہی پڑھا ہے پیچھے سورہ پناہ کاف پڑھا میں. ہے تو پھر پناہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی یاد کر لیجیے گا. الا بلاغن مگر پہنچانا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وہ رسالاتہ اور اس کا پیغام ہے اس کی رسالت اس کا پیغام. ٹھیک ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے احکامات کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم تو پس اس کے لیے جہنم آگ ہے خالدین فیہا ابدا تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے استغفر اللہ. اور یعنی یہ جو وعدہ ہے فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے. اس صورت کے نزول کے 15 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکہ میں فتحانہ داخل ہوئی ہیں اور قریش کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں. ٹھیک ہے جس کا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حتی اذا رأوا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے ما یوعدون جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا فسیعلمون پس ان قریب وہ جانیں گے من اضعف کہ کون کمزور ہے اضعف ضعیف کمزور ناصراً مدد کے اعتبار سے واقل اور کم ہے عدداً تعداد کے اعتبار سے جماعت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے یعنی یہ جب آپ صلی اللہ یہ وعدہ تب پورا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئی ہیں 15 سال بعد. تو بس یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ وعدے کے جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیکھ لیں گے فسیعلمون اور وہ جان لیں گے کہ مدد کے اعتبار سے کون کمزور ہے واقل عددا اور جماعت کے اعتبار سے کون کم ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان ادری نہیں مجھ کو معلوم کہ اقریب ان کے شاید وہ قریب ہو ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ام یجعل لہو یا بنایا ہو اس کو ربی میرے رب نے امدن دور یعنی یا ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے اس کو قریب ترین بنا دیا ہو وہ وعدہ جلدی پورا ہونے والا ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے اس کو بہت دور لمبا بنا دیا ہو. عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا یظہر پس کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے علی غیبہ اس کے غیب پر احدن کوئی ایک تو پس کوئی بھی اس کے غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے. اب غیب یعنی وہ باتیں جو پس پردہ ہیں جو اس کی گرفت سے باہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں. جب ان میں سے کسی بات سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کرنا چاہتے ہیں تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اطلاع فرما دیتے ہیں اور وہی لانے والے فرشتے کے ساتھ دوسرے فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے تاکہ کسی طرح شیطان اس میں دخل کرنے نہ پائیں. ٹھیک ہے اور جو وہی ہوتی ہے وہ بالیقین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. قرآن مجید کی وہی اس طرح اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے. جنات نے اپنی رپورٹ کا ذکر جو رپورٹ کی ہے اس کے اندر اس چیز کا سارا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے آگے فرمایا الا من ارتضى من رسول الا من ارتضى مگر وہ جو پسند کر لیا من رسول کسی رسول کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو فإنه يسلك بس وہ چلاتا ہے من بین یدیہ اپنے سامنے اس کے آگے ومن خلفہ اور پیچھے رصدن چوکیدار. ٹھیک ہے آگے فرمایا ہے کہ یعنی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں من ارتضیٰ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتے ہیں.
پس بے شک وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ اللہ تعالیٰ فرشتے لاتے ہیں، ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ یعنی چلاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں فرشتے، اس کے آگے بھی وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اور اس کے پیچھے بھی گھات لگا کر محافظ بن کر، لِيَعْلَمَ تاکہ جان لیں، ان قد ابلغوا کے تحقیق کو پہنچا دیے، رسالات ربہم اپنے رب کی رسالت کا جو پیغام ہے، اپنی رب کی پیغامات کو، بما وَأَحَاطَ اور گھیر لے، بما لدیہم جو ان کے احوال ہیں، جو ان کے سامنے ہیں، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ان کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ بھائی انہوں نے فرشتوں نے یعنی بالیقین اپنے پروردگار کے جو پیغامات وغیرہ ہیں وہ پہنچا دیے ہیں نبیوں کا تک، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے تمام احوال وغیرہ کو کا احاطہ کیے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے. اور غیب کی چیزیں وہی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں. تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اطلاع دے دی جاتی ہے تو وہ غیب نہیں رہتی ہیں، جیسے قرآن کریم پس پردہ غیب تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے تو یہ غیب نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے.